بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواسۂ رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دلسوز اور درد بھرا ہے۔ محترم ناظرین، 15 رمضان المبارک کے 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ کوثر کی پہلی تفسیر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد احادیث بھی موجود ہے، جن کو بیان کرنے سے مقصود نہیں۔ حضرت سیدۃ الفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے 3 سال جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور فرمایا، فاطمہ، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں میری بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ ساتھ میں روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبید انصاری نے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے پر جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے، سب نے حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری بروز جمعہ مبارک کو پیش آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی بیعت کر لی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہا کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اور اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ جگرہ گوشہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا
کہا آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسۂ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جودہ بنت اشعث جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام اکرام کی لالچ دے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قے آتے تھے تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہوتی تھیں۔ جودائے اشعث بن قیس کی بیٹی تھی۔ دوسری صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشعث کے نیرنگ کی وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا میں اشعث سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کریں۔ اشعث نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان کے بیٹے حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جودہ کی تجویز دی۔ محترم ناظرین، جودہ کا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کی آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کی کہ برادر گرامی آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی ایذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا کر زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت انصاف کا نام مٹنے والا نقشہ صفحۂ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیے جس نے آپ کو زہر دیا ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، تاریخ روایات بتاتی ہیں کہ جودہ بنت اشعث سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جودہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انصاب الشراف پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جودہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کور کے مرض سے ہلاک ہوئے۔
یعقوب بن طلحہ کے واقعہ۔ ہیرا سن 63 ہجری میں مرنے کے بعد جودہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور خریبہ نامی کی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مسمات الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی کہ یہ دونوں بچے بھی کور کی بیماری کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئے اور جودہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جودہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جودہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے اور دین کو سمجھنے اور دین کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔